ناظرین، میں سید رؤف ریحان ریاستی صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت ریاست تلنگانہ ٹی سیٹ چینل کے ویڈیو سبق بعنوان اندیکھا متن اردو کمپریہنشن پارٹ 2 میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے اسکول اسسٹنٹ اردو منعقد کیا جانے والا ہے، اور اس ضمن میں ٹی سیٹ چینل کی جانب سے نصاب کے مطابق مختلف عناوین پر ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کے ویڈیو سبق کا عنوان اندیکھا متن اردو کمپریہنشن پارٹ 2 ہے۔ ناظرین عزیز وقار، آج کے اس ویڈیو سبق میں ہم حصے اول کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید جو پیسیجز ہوتے ہیں، اندیکھا متن ہوتا ہے، کمپریہنشن ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ آئیے ناظرین، عبدالکلام کا پسندیدہ مضمون سائنس تھا۔ وہ اکثر سائنس کا مطالعہ کرتے یا سائنس کے تجربات پر بحث کرتے۔ ان کے برہمن دوست کے والد جوہر شناس تھے۔ انہوں نے سائنس کے مضمون میں عبدالکلام کا شوق اور ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک معیاری اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ ہائی اسکول کی تعلیم کو انہوں نے کسی طرح پوری کر لی، لیکن اب اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر بہن نے ساتھ دیا۔ بھائی کی تعلیم کے لیے بہن نے اپنے زیور فروخت کر کے پیسے فراہم کیے۔ اس طرح عبدالکلام نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے ایرونائک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس امتحان میں وہ اول آئے۔ اس وقت دنیا میں اس مضمون کے میں بہت کم انجینئر ہوتے تھے۔ انجینئر بننے کے بعد انہوں نے اپنے مضمون میں تحقیق کا کام شروع کیا۔ انہیں خلا کے نئے اصول اور نئی باتوں کا علم ہونے لگا جن سے ہندوستانی اب تک واقف نہیں تھے۔ آخر کار انہوں نے میزائل بنانے کے گر معلوم کر لیے اور میزائل کے کامیاب تجربے کیے، اور ان کے فنی اصولوں سے وہ پوری طرح واقف ہو گئے۔ یہ ان کی مہارت سے بھارت کو اپنے میزائل پروگرام کے لیے کسی بیرونی ملک سے مدد لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ پورے ہندوستان میں ان کی شہرت ہو گئی۔ لوگ انہیں میزائل مین کے نام سے جاننے لگے۔ عبدالکلام نے ہندوستان کو دنیا کے میزائل بنانے والوں ممالک میں لا کھڑا کیا۔ ناظرین، یہ کمپریہنشن، یہ اندیکھا متن ہندوستان کے بابائے میزائل اے پی جے عبدالکلام کے متعلق ہے، اور اے پی جے عبدالکلام کو سائنس میں بے انتہا شوق، اشتیاق اور دلچسپی تھی۔ اس کے متعلق بھی اس پیسیج میں اہم معلومات فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اے پی جے عبدالکلام کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تب ان کی بہن نے اپنے زیور فروخت کر کے اپنے بھائی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ یہ بہن کا عظیم کارنامہ ہے جس نے اپنے زیور فروخت کر کے
ہندوستان کو عظیم سائنسدان اور عظیم صدر جمہوریہ عطا کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس پیسیج میں، اس کمپریہنشن میں، اس متن میں، اس عبارت میں اے پی جے عبدالکلام کے متعلق مختلف معلومات فراہم کی گئی ہیں، کس طرح انہوں نے ہندوستان کو دنیا کے میزائل بنانے والے ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا، اس کے متعلق بھی معلومات دی گئی۔ اگنی، پرتھوی، یہ جو میزائلز ہیں، ان کے بنانے، ان کو داغنے اور ان کے کامیاب تجربے میں اے پی جے عبدالکلام کا بڑا دخل رہا، اور اے پی جے عبدالکلام ایک عظیم استاد بھی تھے، اور ان کا انتقال بھی ایسے وقت ہوا جب وہ بیرون ملک لیکچر دے رہے تھے۔ ناظرین، اے پی جے عبدالکلام ہندوستان کے عظیم سپوت تھے، اور اے پی جے عبدالکلام نے اپنی محنت لگن سے یہ عظیم مقام حاصل کیا تھا۔ اے پی جے عبدالکلام کو حکومت ہند کے سائنسی مشیر بھی بنایا گیا۔ ملک کے اس مایہ ناز سپوت کو حکومت نے بھارت رتن کے خطاب سے بھی نوازا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو بہت سارے اعزاز ملے ہیں، غرور ان کو چھو تک نہیں سکا۔ ان کا رہن سہن بالکل سادہ تھا، وہ انتہائی شریف اور دیانتدار انسان ہیں۔ ان شاعری اور موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ تامل زبان میں ان کا ایک شعری مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ چہرے سے بھی وہ سائنسدان، مصور یا موسیقی کار، مصور وغیرہ نظر آتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالکلام چاہتے ہیں کہ بھارت ایک مضبوط ملک بنے، اسے کسی دوسرے ملک کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے اور ملک سے غریبی دور ہو جائے۔ ناظرین ذی وقار، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی شخصیت ہمہ گیر تھی، ہمہ پہلو تھی، ہمہ جہت تھی، ملٹی ٹیلنٹڈ تھی، ملٹی فیسیلیٹڈ تھی اور ملٹی ڈائمینشنل بھی تھی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ایک شاعر تھے، انہوں نے تامل زبان میں شاعری کی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ایک بہترین استاد تھے، انہوں نے سائنس کے عنوان پر ہندوستان کے مختلف مقامات پر اپنے لیکچرز دیے، نہ صرف لیکچرز دیے بلکہ بچوں کو تک بھی مخاطب کیا۔ اور ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہندوستان کو ایک مضبوط ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کہ کسی دوسرے ملک کے سہارے کی ضرورت ہمارے ملک کو نہ پڑے اور غریبی دور ہو جائے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے کہا تھا کہ خواب دیکھا کرو، خواب دیکھا کرو، کیونکہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے اقوال بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے متعلق متن دیا گیا اور اس کی وضاحت میں نے بھی چند جملوں میں کی۔ آئیے سوالات اس متن پر کس نہج کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ برہمن دوست کے والد نے عبدالکلام کی کیا خوبی دیکھ کر انہیں ایک معیاری اسکول میں داخلہ کروایا؟ اپنے بیٹے کے کہنے پر، عبدالکلام کی بہن کے کہنے پر، سائنس کے مضمون میں ان کے شوق اور ذہانت کو دیکھ کر، یا پھر ان کے حالات پر نظر ڈال کر؟ دوسرا سوال دیکھیے، غور کیجئے، کیا خوبی دیکھی برہمن دوست نے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، سائنس کے مضمون میں ان کے شوق اور ذہانت کو دیکھ کر۔ ناظرین، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے متعلق تلنگانہ کے جو فوقانوی سطح پر کتب تشکیل دیے گئے ہیں، اردو میں بھی نصاب میں اے پی جے عبدالکلام کے مضمون کو شائع کیا گیا ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی
سوانح حیات ہے، ونگس آف فائر، جس کا اردو میں ترجمہ پرواز کے نام سے ہو چکا ہے، اس کا بھی مطالعہ آپ ضرور کریں۔ آئیے ناظرین سوالات پر نظر ڈالیں۔ عبدالکلام کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ان کی بہن نے پیسے کا انتظام کیسے کیا؟ کسی رشتہ دار سے ادھار لے کر، اپنے زیور بیچ کر، بینک سے قرض لے کر، یا پھر زمین بیچ کر۔ عبدالکلام کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ان کی بہن نے اپنے قیمتی زیور فروخت کیے۔ عبدالکلام کی کامیابی کے پس پردہ بہن کا بڑا دخل ہے۔ عبدالکلام نے پڑھ لکھ کر کون سی ڈگری حاصل کی؟ ایرونانک انجینئرنگ کی، الیکٹرانک انجینئرنگ کی، سول انجینئرنگ کی، یا پھر میکینیکل انجینئرنگ کی؟ اس کا جواب بھی آپ کو اس اندیکھا متن میں مل جائے گا۔ عبدالکلام کی تکنیکی مہارت ملک کے کس کام آئی؟ ہیلی کاپٹر بنانے کے لیے، میزائل بنانے کے لیے، ہوائی جہاز بنانے کے لیے، یا پھر راکٹ بنانے کے لیے؟ انہیں کس خطاب سے نوازا گیا؟ پدم بھوشن، پدم شری، بھارت رتن؟ ناظرین چھٹا سوال ہے، سائنس کے علاوہ انہیں کن دو چیزوں سے خاص لگاؤ تھا؟ کھیل اور آرٹ، شاعری اور موسیقی، مصوری اور شاعری، آرٹ اور کرافٹ۔ وہ بھارت کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور، امن پسند، مضبوط، مالدار؟ عبدالکلام کا شعری مجموعہ کس زبان میں شائع ہو چکا ہے؟ ملیالم زبان، تامل زبان، تیلگو زبان، یا پھر کنڑ زبان؟ ناظرین یہ سوالات امتحانی اور مسابقتی امتحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے ہیں، اس لیے جو بھی یہاں پر سوالات ظاہر ہیں اس کا پس منظر صرف اور صرف مواد ہوگا۔ پہلے کا جواب 3 ہے، دوسرے کا جواب 2 ہے، تیسرے کا جواب 1 ہے، چوتھے کا جواب 2 ہے، پانچویں کا جواب 4 ہے، چھٹے کا جواب 2 ہے، ساتویں کا جواب 3 ہے، اور آٹھویں کا جواب 2 ہے۔ ناظرین ہم نے ایک اختصار سے جائزہ لیا، اب آئیے مزید مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیسے متن دیا جاتا ہے اور کس نہج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ جو عناوین ہوتے ہیں وہ ادبی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر سائنسی یا سوانح حیات پر مشتمل، یا پھر تاریخی بھی عناوین پر متن دیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی کہانی کا اقتباس بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے یہاں پر ہم مزید مشق کا جائزہ لیں۔ راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا۔ یہ بڑا بہادر اور جری تھا۔ اس نے کچھ لوگ اپنی فوج میں داخل کر لیے تھے اور ان کو ساتھ لے کر لڑا کرتا تھا۔ اس نے بہادری میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مخالفین اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے۔ بادشاہ اکبر کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لے، مگر وہ ایک جگہ کب رہتا تھا جو اسے پکڑ سکتے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور ایک لوتا بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کو
گھر سے نکلا تھا اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، لیکن اس نے نہ تو اپنے بیمار بچے کا خیال کیا نہ بیوی کا۔ لڑنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاں، کبھی کبھی چوری چھپے کسی کو گھر بھیج دیتا تھا اور بیوی بچے کی خبر منگوا لیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے گھر پر پہرا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت سنگھ اپنے بال بچے سے ملنے کو ضرور گھر آئے گا، بس اسی دن سپاہی اس کو پکڑ لیں گے۔ ادھر کسی نے رگھوپت سنگھ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے، چل کر اس سے دیکھ لے۔ یہ سن کر رگھوپت سنگھ بہت گھبرایا۔ سورج ڈوب رہا تھا، جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر رگھوپت سنگھ نے سوچا کہ اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو شاید میں لڑکے کی صورت بھی نہ دیکھ سکوں، اسی وقت چلنا چاہیے۔ رگھوپت سنگھ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ جب رگھوپت سنگھ گھر پہنچا تب دروازے پر بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک پہرے دار نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم جہاں ملو پکڑ لیے جاؤ۔ رگھوپت سنگھ نے کہا، میرا لڑکا مر رہا ہے، میں اسے دیکھنے آیا ہوں، ذرا دیر کے لیے مجھے اندر چل جانے دو، دیکھ کر لوٹ آؤں گا، اس وقت جو جی چاہے کر لینا۔ میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ اس پہرے دار سپاہی نے کہا، دیکھ آؤ۔ جب رگھوپت سنگھ گھر میں گیا تو دیکھا کہ لڑکا بے چین ہو رہا ہے اور بیوی فکر کے مارے بے حال ہو رہی ہے۔ میاں کو دیکھ کر بیوی کی ڈھارس بندھی۔ رگھوپت سنگھ نے بچے کو پیار کیا اور دوا کی تدبیریں بتائی۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں کہہ آیا ہوں کہ میں قید ہونے کو ابھی واپس آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں قول دے چکا ہوں، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر آیا اور سپاہی سے کہنے لگا، لو میں آ گیا، اب مجھے پکڑ کر جہاں چاہو لے چلو۔ سپاہی نے کہا، تمہارے پکڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت سنگھ نے کہا، بہت بہتر، تم نے اس وقت میری مدد کی، جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر رگھوپت آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔ اب یہ جو کمپریہنشن دیا گیا ہے اس کے متعلق یہاں پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ رگھوپت کیسا سردار تھا؟ بہادر اور جری، خوشامدی اور چالاک، ڈرپک اور کمزور، یا پھر چاپلوس اور نڈر؟ اب آپ جب متن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رگھوپت بہادر اور جری سردار تھا۔ رگھوپت کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ تامل، منگول، مغل یا پھر راجپوت؟ راجپوت قوم سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ کس کے بیمار ہونے کی خبر سن کر رگھوپت گھر پہنچا؟ بیٹے کی بیمار ہونے کی خبر، ماں کی یا پھر باپ کی یا پھر بیوی کی؟ میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا، یہ کس نے کہا؟
पहरेदार ने, रघुपत के दोस्त ने, सिपाही ने या फिर रघुपत ने। 5वां सवाल, रघुपत जब घर से निकला तो इसके साथ क्या हुआ? इसको मार दिया गया, इसे जख्मी किया गया, सिपाही ने इसको भगा दिया, वो गिरफ्तार कर लिया गया। खौल देना क्या है? मुहावरा है, पहेली है, ज़रबुल मिसल है या फिर कहावत है? फौज की जमा क्या है? फौजें, फौजी, अफवाज या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाबात भी आपके स्क्रीन पर ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पहले सवाल का जवाब 1 है, दूसरे सवाल का जवाब 2 है, तीसरे सवाल का जवाब 1 है, चौथे सवाल का जवाब 4 है, 5वें सवाल का जवाब 3 है, 6ठे सवाल का जवाब 4 है, 7वें जवाब का सवाल का जवाब 3 है। नाज़रीन ज़ी वक़ार, नाज़रीन व सामईन बावक़ार, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम TRT टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के ज़िमन में TSAT चैनल की जानिब से एस्से स्कूल असिस्टेंट बराए उर्दू के ज़िमन में निसाब के मुताबिक मुख्तलिफ़ क़िस्म के अहम वीडियो असबाक़ पेश किए जा रहे हैं और इन असबाक़ में काबिल ज़िक्र तारीख़ अदब उर्दू के मुख्तलिफ़ हिस्से, अनासिर ज़बान, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, असबाक़, मुसन्निफ़ीन और कारनामे, अज़ीम नावल निगार के अलावा तरीक़े तदरीस, उर्दू के अहम इदारे वग़ैरह हैं। इससे आप TSAT चैनल और या फिर यूट्यूब के तवस्सुस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, हम मश्क नंबर 3 आज के इस वीडियो लेसन की जानिब बढ़ते हैं और ये जो अनदेखा मतन है उसको पढ़ेंगे, फिर जो है इसकी सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश करेंगे। पवनमल आगरे के सेठ सरजूमल का एकलौता बेटा था। सेठ जी की ख्वाहिश थी कि वो पवनमल को सिर्फ थोड़ी हिंदी और महाजनी का काम सिखा दे, लेकिन पवनमल ने अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए ज़िद की और किसी तरह FA तक पहुंच गया। इसके दोस्तों ने इसे मशवरा दिया कि अगर वो दुनिया में तरक्की करना चाहता है तो उसे यूरोप और अमेरिका जाना चाहिए। उसने सेठ जी से अपना इरादा ज़ाहिर किया। सेठ सरजूमल पुराने क़दीम ख़यालात के सीधे सादे आदमी थे। उन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आज तक पवनमल की कोई बात टाली न गई थी। इसने खाना पीना छोड़ दिया। मजबूरन सेठ जी को अपने लाडले की बात माननी पड़ी और पवनमल हंसी खुशी अमेरिका के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर शिकागो कमर्शियल कॉलेज में दाखिला हो गया। अमेरिका की हर बात निराली है, ऊंच नीच का वहाँ कोई सवाल ही नहीं। दिन भर होटल में झूठे बर्तन धोने वाला, गली गली दिया सलाई बेचने वाला शाम को अच्छे कपड़े पहनकर क्लब जाता है। वहाँ बड़े से बड़ा अमीर या अफसर भी उसे हक़ारत की नज़र से नहीं देख सकता। पवनमल भी
ایک رات کلب میں جا پہنچا۔ وہ ایک بیش قیمتی چائنا سلک کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر لوگ مسکرانے لگے۔ پون مل سمجھ گیا کہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا ایک دوست ہریش بھی وہاں موجود تھا جو ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم تھا۔ اس نے کہا، مسٹر پون، اس وقت تم کو کالا سوٹ پہن کر آنا چاہیے تھا۔ میرے پاس دوسرا سوٹ تیار ہے، ڈریسنگ روم میں چل کر تم اسے بدل سکتے ہو۔ پون مل جھلایا ہوا تو تھا۔ اس نے سمجھا کہ ہریش بھی اس سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہریش رات کو ہوٹلوں میں برتن مانجھ کر اپنی بسر اوقات کرتا ہے اور کالج میں پڑھتا ہے۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، ہریش، تم میرے اس کپڑے کی قدر و قیمت نہیں جان سکے۔ ہریش، تم میرے اس کپڑے کی قدر و قیمت نہیں جان سکے۔ ہریش نے بڑی نرمی سے مسکرا کر کہا، پیارے بھائی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ ہندوستان اور امریکہ کے رسم و رواج اور پوشاک میں بہت فرق ہے۔ پون، تم تو ہوٹلوں میں چائے کی پیالیاں اٹھاتے ہو اور مانجا کرتے ہو، تم اس حد کو نہیں سمجھ سکتے۔ ناظرین، آئیے اس کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہریش، اگر میں اپنے پیٹ کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ تمہاری حالت تو مجھ سے گئی گزری ہے، کیونکہ تم اپنے خرچ کے لیے دوسروں کے محتاج ہو۔ پدرم سلطان بوتھ، باپ کی دولت پر تم کیوں فخر کرتے ہو؟ ہریش نے کہا، پدرم سلطان بوتھ، باپ کی دولت پر تم کیوں فخر کرتے ہو؟ جب پون مل چمڑے کا کام سیکھ کر امریکہ سے واپس ہوا تو سیٹھ سرجومل مر چکے تھے۔ امریکہ سے واپس آنے پر پون مل خود اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ دیکھیے ناظرین، اس میں کیا سوالات بن سکتے ہیں؟ سیٹھ سرجومل کی کیا خواہش تھی؟ پون مل کو مشینوں کا کام سکھانے کی، پون مل کو انجینئرنگ اور ڈاکٹر بنانے کی، پون مل کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی، پون مل کو صرف ہندی کی تعلیم اور مہاجنی کا کام سکھانے کی۔ تو اگر ہم اس اندیکھے متن کو پڑھیں تو یہ چوتھا جواب صحیح ہے۔ دوسرا یہاں پر سوال پوچھا گیا، پون مل کو اس کے دوستوں نے کہاں جانے کا مشورہ دیا؟ کینیڈا اور لندن، یورپ اور امریکہ، انگلینڈ اور فرانس، چین اور جاپان۔ سیٹھ سرجومل کیسے آدمی تھے؟ پرانے خیالات کے سیدھے سادے، سمجھدار اور روشن خیال، شریف اور نیک، نئے خیالات کے پڑھے لکھے۔ امریکہ جا کر پون مل نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ ڈگری کالج، کمرشل کالج، انٹر کالج، انجینئرنگ کالج۔ پانچواں سوال، کلب میں ہریش نے پون مل کو کون سے رنگ کا سوٹ پہننے کے لیے کہا؟ کالا سوٹ، سفید سوٹ، نیلا سوٹ، ہرا سوٹ۔ امریکہ میں ہریش گزارے کے لیے کیا کرتا تھا؟ رات کو ہوٹلوں میں ڈانس کرتا تھا، رات کو ہوٹلوں میں گانا گاتا تھا، رات کو ہوٹلوں میں برتن مانجتا تھا، رات کو ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ساتواں، پون مل امریکہ سے کیا کام سیکھ کر ہندوستان آیا؟ ٹی وی کا کام، ریڈیو کام، کمپیوٹر بنانے کا کام، چمڑے کا کام۔ جیسا دیس ویسا بھیس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ دیکھیے ناظرین، جیسا دیس ویسا بھیس کا مطلب
کیا ہے؟ جس ملک میں رہے اس ملک کے طور طریقوں کی پابندی کرنا، وہاں کے کھانے کھانا، وہاں کی تہذیب اختیار کرنا، یا پھر وہاں کی زبان بولنا۔ اس کے جوابات بھی اسکرین پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ پہلے کا دوسرا، دوسرے کا بھی دوسرا، تیسرے کا پہلا، چوتھے کا دوسرا، پانچویں کا پہلا، چھٹے کا تیسرا، ساتویں کا چوتھا، آٹھویں کا پہلا۔ ناظرین، یہ بھی ایک اہم نثر کے تحت اندیکھا متن دیا گیا، جس میں فارسی محاورہ اور کہاوت کا بھی استعمال کیا گیا۔ ناظرین، آئیے اندیکھا متن کے تحت مختلف جو پیراگراف ہوتے ہیں یا پھر متن ہوتا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں ہم۔ آئیے اور ایک اندیکھا متن کا جائزہ لیں۔ ویسے ہر زبان کا کسی نہ کسی مذہب سے جذباتی تعلق ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں وہ مذہبی سمجھی جانے لگے۔ البتہ اس پر مذہبی رنگ چڑھا دیا جائے، جیسا کہ سنسکرت اور عربی کے معاملے میں ہوا، تو اسے نمبر 1 سمجھا جانے لگتا ہے۔ اور جس میل والی زبان میں مذہبی کم اور مادی یا دنیاوی عوامل زیادہ ہوں تو وہ عموماً غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ اس معنی میں اردو کا کردار نہایت -2 تھا۔ اردو کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں یہ وصف نہیں تھا، سبب تھا کہ دوسری زبانوں کی تشکیل میں متضاد اور متصادم عناصر ہی نہیں، اور نہ انہیں شیخ و برہمن کو ایک مرکز پر لانے کی ضرورت پڑی۔ نہ تہذیبوں کے اختلافات کو کم کرنا ان کا مقصد تھا، اور نہ ان کی نظر مختلف الخیال لوگوں کو ہم خیال بنانے پر تھی۔ دراصل ان میں سے ہر ایک زبان کے طبعی اور تاریخی حالات الگ تھے، اسے ضرورت زمانہ سمجھے یا حالات، بہرحال اسے قومی -3 کی راہ میں کام کرنے کی سعادت اوروں سے کچھ زیادہ ہی ملی۔ ناظرین، یہ جو سلائیڈ دیا گیا ہے یہ جو ہے بہت اہم سلائیڈ ہے، اور امتحانات میں اس نہج کے بھی سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ بیچ میں خالی جگہ دی جاتی ہے اور اس کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بتلایا گیا اس سلائیڈ میں کہ بعض زبانوں کو بعض مذاہب سے جوڑ دیا گیا، جیسے کہ سنسکرت اور عربی کا معاملہ ہے، لیکن اردو زبان کئی زبانوں کا حسین امتزاج ہے۔ اردو زبان عربی، فارسی، ہندی اور دکنی اور ہندوستانی زبانوں کا ایک حسین گلدستہ ہے، اس لیے اسے عوامی زبان بننے زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اردو زبان کا جہاں تک معاملہ ہے، اردو زبان میں یہ صلاحیت بدرجہ عتم پائی جاتی ہے کہ اردو زبان دیگر زبانوں کے الفاظ کو آسانی سے ضم کر سکتی ہے، اور اردو زبان میں دیگر الفاظوں کے جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتے ہیں، اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر حسین
اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے عوامی زبان قرار دیا۔ اور ہندوستانی پس منظر میں اگر ہم اردو زبان کا جائزہ لیں تو اردو زبان نے آزادی ہند میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ اردو زبان کے مصنفین نے، اردو زبان کے شعراء نے، اردو زبان کے ادباء نے، اردو زبان کے خطیبوں نے، اردو زبان کے صحافیوں نے، اردو زبان کے مؤلفین نے، اردو زبان کے ناول نگاروں نے، اردو زبان کے افسانہ نگاروں نے، اردو زبان کے ڈرامہ نگاروں نے آزادی ہند میں اظہر من الشمس خدمات انجام دی۔ اور اردو زبان کے نعروں نے، اردو زبان کے محاوروں نے نیز اردو اخبارات کے مقالات و مضامین نے آزادی ہند میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ ناظرین، اس لیے جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے یہ ایک خالص ہندوستانی زبان ہے، اور ہندوستانی زبان میں بھی اگر آپ اردو زبان کا پس منظر جانیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو زبان دہلوی میں بولی جانے لگی، لکھنؤ میں بولے جانے لگی اور دکن میں بولی جانے لگی، اور مقامی زبانوں سے جب اردو زبان کا اختلاط ہوا، آمیزش ہوئی اور سنگم ہوا، تب اردو زبان نے ان مقامی زبانوں کے الفاظ کو بھی اپنے اندر ضم کر لیا۔ یہ اردو زبان کا طرۂ امتیاز ہے کہ اردو زبان ایک عظیم زبان ہے، اور اردو زبان میں جو چاشنی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ایک مختصر سا اندیکھا متن دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ بعض زبانوں کو مذہب سے جوڑا گیا، لیکن اردو زبان کے معاملے میں کچھ زیادہ ایسا نہیں ہوا، اور خصوصاً اگر ہم آزادی ہند سے قبل اگر اردو زبان کا جائزہ لیں تو اردو زبان کو کسی مذہب سے مربوط نہیں کیا گیا، بلکہ منشی پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، یہ جو ہے اردو کے عظیم ناول نگار گزرے ہیں، جگن ناتھ آزاد، رگھوپتی صاحب فراق، یہ اردو کے عظیم شعراء تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس لیے اردو زبان کو کسی مخصوص سماج سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ناظرین، اب اس متن کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلے میں کہا گیا کہ ہوا تو اسے ڈیش میں سمجھا جانے لگتا ہے، یعنی پہلے میں ہے مقدس، دوسرے میں ہے نعمت، تیسرے میں ہے سیاسی، چوتھے میں ہے تہذیبی۔ غور کیجئے آپ، زبان کا تعلق، ویسے ہر زبان کا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے جذباتی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ مذہبی سمجھنے جانے لگے، البتہ اس پر مذہبی رنگ چڑھ جائے جیسا سنسکرت اور عربی کے معاملے میں ہوا تو اسے مقدس سمجھا جانے لگتا ہے۔ اور جس میل والی زبان میں مذہب کم اور مادی یا دنیاوی عوامل زیادہ ہوں تو وہ عموماً غیر جانبدار ہوتی ہے۔ اس کے معنی اردو کا کردار نہایت دو تھا، تاریخی تھا، سیکولر تھا، مادی تھا، یا پھر تہذیبی تھا۔ اس نہج کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تیسرے کا غور کیجئے آپ کہ اردو کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں یہ وصف نہیں تھا، سبب یہ تھا کہ دوسری زبانوں کی تشکیل میں متضاد اور متصادم عناصر تھے۔
اس نہج کے سوالات آئے اور لاسٹ میں پوچھا گیا، بہرحال اسے قومی شناسی، وحدت، اتحاد یا ارتقاء کی راہ میں کام کرنے کی سعادت اوروں سے کچھ زیادہ ہی ملی۔ اس نہج کے سوالات امتحانات میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خیال کس کی مثال ہے؟ مترادف، لاحقہ، تضاد، سابقہ۔ اگر آپ ہمارے ایک ویڈیو لیسن عناصر زبان کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ لفظ بھی ہم خیال بھی جو ہے ضرور مل جائے گا۔ اس متن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اتحاد پسندی، تہذیبی اطوار، ایک تمدن، شعر و ادب۔ چھٹا سوال ہے، مذہب کی جمع کیا ہے؟ مذہبیں، مذہبیات، مذاہب یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ کس زبان کا کردار اہم تھا؟ کنڑی زبان، اردو زبان، ہندی زبان، انگریزی زبان۔ ہر زبان کا کسی نہ کسی مذہب سے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ سیاسی، سماجی، جذباتی یا پھر معاشی؟ سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں مسابقتی امتحانات کے پیش نظر متن کے پس منظر میں ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے میں 1، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، چوتھے میں 4، پانچویں میں 1، چھٹے میں 3، ساتویں میں 2 اور آٹھویں میں 3۔ ناظرین گراں قدر، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام TRT ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ مختلف زمروں کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، اور اردو ایسے کے لیے، اسکول اسسٹنٹ کے لیے TSAT چینل کی جانب سے نصاب کے مطابق، نصاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے، نصاب کے اہم نکات اور رہنمایانہ اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ اردو دا طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے ضرور استفادہ فرمائے۔ اس سے قبل بھی گروکلم کے تحت جو امتحانات منعقد کیے گئے تھے اس کے لیے بھی ویڈیو اسباق پیش کیے گئے تھے، جس سے کثیر طلباء نے استفادہ فرمایا۔ ناظرین، جہاں تک اسکول اسسٹنٹ برائے اردو کا تعلق ہے، اس میں آپ کو 3 باب ہیں۔ پہلے باب کے تحت حالات حاضرہ اور عام معلومات ہیں، جنرل نالج اینڈ کرنٹ افیئرس۔ اس کے تحت آپ کو مختلف عناوین کا احاطہ کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو عنوان ہے وہ عنوان تناظر تعلیم، پرسپیکٹیو ان ایجوکیشن ہے۔ اس کے تحت ہندوستان کی تعلیم کا پس منظر، خصوصاً ویدک دور میں، مابعد ویدک دور اور درمیانی دور، انگریزوں کا دور، پھر مختلف کمیٹی اور کمیشنز اور حکومت کے مختلف اداروں کے متعلق تفصیلات حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک اردو کانٹینٹ کا اور اردو میتھڈالوجی کا سوال ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ ادب اردو، یعنی اردو زبان کی ترقی کے مختلف مدارج کے تحت تاریخ ادب اردو کے تحت ویڈیو اسباق پیش کیے گئے۔ عناصر زبان، ایلیمنٹس آف لینگویج اینڈ گرامر کے عنوان پر بھی مختلف ویڈیو اسباق ترتیب دیے گئے اور عرقریزی کے ساتھ اسے بھی پیش کیا گیا، اور خصوصاً طریقۂ تدریس میں بھی
कई अनावीन शामिल निसाब हैं, इसको भी पेश नज़र रखा गया। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट www.tspsc.com पर ज़रूर मुलाहज़ा फ़रमाएँ, निसाब को डाउनलोड कर लें और निसाब के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे वेटेज और ब्लूप्रिंट के मुताबिक तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये मुसाबिक़ती इम्तिहानात हैं और मुसाबिक़ती इम्तिहानात में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इन वीडियो लेसन से भी इस्तिफ़ादा फ़रमाएंगे और ख़ुद से मेहनत करते हुए इम्तिहानात में कामयाबी दर्ज करेंगे। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत वीडियो असबाक़ पेश कर रहे हैं और आज का उन्वान कॉम्प्रिहेंशन है, यानी अनदेखा मतन है। इसको भी इम्तिहानात में मरकज़ी हैसियत दी जाती है और जो कंटेंट के तहत आपका आखिरी जो बाब है आपके निसाब का, वो अनदेखा मतन या फिर कॉम्प्रिहेंशन है। उसके तहत हमने वीडियो लेसन 1 भी पेश किया और ये वीडियो लेसन 2 है, और ये वीडियो लेसन 2 को हम के तहत हमने अब तक नसर के मुख्तलिफ़ उन्वान के तहत अनदेखा मतन के तहत सवालात व जवाबात आपके गोश गुजार कर रहे थे। आइए अब जो है नज़्म के तहत भी हम गौर करेंगे और मालूम करेंगे कि किस किस्म के सवालात इम्तिहानात में नज़्म या फिर अशआर की शक्ल में, मिसरों की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। एक चंद यहाँ पर अशआर या मिसरे दिए गए हैं, वो मुलाहज़ा फरमाइए। कोई दानिस्ता भूल मत करना, कोई दानिस्ता भूल मत करना, किसी को बेजा मलूल मत करना। ज़िंदगी में गर चाहते हो खुशी, ज़िंदगी में गर चाहते हो खुशी, दोस्तों की चाहत को गुल मत करना। खुश नसीबी चाहते हो गर ज़िंदगी में, खुश नसीबी चाहते हो गर ज़िंदगी में, ज़िंदगी को बेउसूल मत करना। दर्द दिल पैदा करो खुद में, दर्द दिल पैदा करो खुद में, किसी की भी बदुआ हुसूल मत करना। नाजरीन, ये चंद मिसरे दिए गए और इसके मुतालिक़ मुख्तलिफ़ क़िस्म के सवालात इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं अनदेखा मतन के तहत। तो अनदेखा मतन के तहत पूछा जा सकता है कि जो पहला सवाल, नाजरीन नज़्म के तहत भी हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर एक मिसाल दी गई कि कोई दानिस्ता भूल मत करना। इसमें सवाल पूछा जा सकता है, हम अपनी तरफ से भी अगर बात करें, दानिस्ता के माने क्या हैं। ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो क्या करना चाहिए, इस किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी को क्या नहीं करना चाहिए, दर्द दिल क्यों पैदा करना चाहिए, किसी की भी बदुआ का हुसूल क्यों नहीं करना चाहिए, इस किस्म के सवालात भी इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि गुल को जुमले में इस्तेमाल किया जाता है और उसको अंडरलाइन किया जाता है और सवाल पूछा जाता है कि गुल के माने क्या है, या फिर फूल, या फिर रोशन होना, या फिर उसूल। देखिए नाजरीन, हमेशा एक बात ज़हनशीन करनी चाहिए कि जो भी अनदेखा मतन दिया जाता है, जो भी पैराग्राफ दिया जाता है, उसका एक ख़ास मकसद होता है, मुद्दा होता है, और उसी के तहत सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए
یہاں پر دوستوں کی چاہت کو گل مت کرنا سے مراد ہے کہ دوستوں کی چاہت کو بجھانا نہیں چاہیے، دوستوں کی چاہت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی بھی آتے ہیں، اس کو بھی ہم پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نثر اور نظم کی بات کریں بحیثیت مجموعی، اندیکھا متن کے تحت مختلف قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے متن پڑھنا ہوگا، متن کو سمجھنا ہوگا، متن کی تفہیم کرنا ہوگا، اور متن کا پس منظر جو ہوتا ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر متعینہ وقت میں سوالات پڑھنے ہوں گے اور اس سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جوابات کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ خصوصاً اندیکھا متن اردو کمپریہنشن کے تحت مہارت پیدا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے تحت جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کمپریہنشن کا ادراک کر لیتے ہیں تب ان سوالات کے جوابات آپ بالکل صحیح دے سکتے ہیں، اور تمام جتنے بھی نشانات کمپریہنشن کے لیے امتحانات میں مختص کیے جاتے ہیں اسے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یا پھر اہم گر یہ ہے کہ آپ اپنی معلومات کو اردو کے تحت وسیع کریں، اپنے مطالعے میں وسعت دیں، اور خصوصاً تاریخ ادب اردو کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم شعراء ہیں ان کے کلام کا مطالعہ کریں، اور خصوصاً ڈکشنری لغت کا استعمال کریں۔ جتنا آپ کے پاس زبان کا ذخیرہ ہوگا اتنا آپ کو متن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ضرور ڈکشنری کا استعمال کریں، خصوصاً فہرست اللغات کی ڈکشنری کا استعمال کریں، کیونکہ جو کمپریہنشن ہوتے ہیں اس میں اکثر سوالات، مترادفات اور ضد، واحد جمع، قواعد، سابقے، لاحقے کے متعلق پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری کا استعمال کریں گے، لغت کا استعمال کریں گے، تب آپ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوگا، اور جتنا آپ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوگا آپ کی زبان پر عبوریت اتنی بڑھے گی۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اردو زبان کی ڈکشنری کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹی سیٹ چینل کی جانب سے مسابقتی امتحانات ٹی آر ٹی ٹیچرس ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے سیکنڈری گریڈ ٹیچرز اور اسکول اسسٹنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف عناوین کے تحت اردو نصاب کے مطابق ویڈیو اسباق بڑی محنت سے ترتیب دیے جا رہے ہیں اور عرق ریزی سے سلائیڈ کے ذریعے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ اس سے ضرور استفادہ فرمائیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔